ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفى اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ بے شک الذین جن لوگوں نے، ان الذین بے شک جن لوگوں نے، تولوا منہ پھیرا، منکم تم میں سے، ان الذین تولوا منکم بے شک تم میں سے جن لوگوں نے منہ پھیرا۔ ہم پیٹھ پھیرنا بھی کہہ سکتے ہیں، پیٹھ پھیری۔ یوم جس دن، التقا آمنے سامنے ہوئی تھی، الجمعان دو فوجیں۔ یوم التقى الجمعان جس دن دو فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، اس دن تم میں سے جس نے پیٹھ پھیری، منہ پھیرا، رخ پھیرا، انما بے شک، استزل ڈگمگا دیا تھا، استزل ڈگمگا دیا تھا، ہم ان کو، الشیطان شیطان نے، انما استزلهم الشیطان بے شک شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا تھا، ببعض کچھ، ما جو، کسبوا انہوں نے عمل کیے، ببعض ما کسبوا ان کے کچھ اعمال کی وجہ سے، انما استزلهم الشیطان بے شک ان کو شیطان نے ڈگمگا دیا تھا، ببعض ما کسبوا ان کے کچھ اعمال کی وجہ سے، وَلَقَدْ اور یقیناً، تحقیق، بے شک، عفا معاف فرما دیا، اللہ تعالی نے، عنہم ان کو، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ اور یقیناً اور بے شک، تحقیق کہ اللہ تعالی نے ان کو معاف فرما دیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بخشنے والے ہیں، حلیم متحمل مزاج ہیں، اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، متحمل مزاج ہیں، بردبار ہیں۔ جن لوگوں نے پیٹھ پھیری جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، یہ وہ غزوہ احد کا دن ہے، اور پیٹھ پھیرنے سے مراد ہے کہ کچھ صحابہ کرام جو اس بھگدڑ میں کچھ دیر کے لیے میدان سے پسپا ہوئے، ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالی یہاں دو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیطان نے ان کے کچھ اعمال کی وجہ سے ان کو پھسلا دیا تھا، ان کو ڈگمگا دیا تھا۔ یہ کچھ اعمال کیا ہیں؟ ایک تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تھوڑی سی وہاں پر حکم کی تعمیل میں کچھ کوتاہی ہوئی، حکم کی تعمیل میں کچھ کوتاہی ہوئی، گناہ نہیں تھا۔ گناہ کہتے ہیں ارادتاً، دانستہ، جان بوجھ کر کوئی غلط کام کرنا، وہ گناہ ہوتا ہے، اور نادانستگی میں ہو جائے وہ خطا ہوتی ہے، خطا معاف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رفع عن امتی الخطا والنسیان، خطا سے اور بھول کے کوئی کام ہو جائے تو اللہ پاک نے اس کا گناہ میری امت سے معاف فرما دیا۔ یہ خطا تھی، جان بوجھ کر ان کے ذہن میں تھی ہی نہیں ایسی کوئی بات، لیکن بہرحال ظاہراً یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل میں کچھ کوتاہی ہوئی۔ ایک تو یہ تھی۔ اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہو چکی تھی، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا صحابہ کرام سے
کہ کفار بدر کا بدلہ لینے کے لیے، غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کئی گنا بڑا لشکر لے کر ہم پر حملہ آور ہونے آ رہے۔ مشورہ یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے یا مدینے سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ صحابہ کرام کی اکثریت جو جوانوں پر مشتمل تھی، اور ان میں سے بہت سے صحابہ کرام وہ تھے جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، ان کا اصرار اور ان کی شدید خواہش تھی کہ دشمن کو اپنے گھر تک نہ آنے دیا جائے بلکہ باہر نکل کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا خیال یہ تھا کہ اگر ہم مدینہ کے اندر رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، ہمیں بہت سی مدینہ میں 3 اطراف سے ہمیں سپورٹ ملے گی، ہمیں کور، پیچھے سے کور ملتا ہے، ہمیں پہاڑ ہیں، ہاں، اور اپنے مختلف جگہیں ہیں کہ ہم دشمن کا وہاں زیادہ بہتر۔ آپ کا اپنا خیال ذاتی طور پر یہ تھا، یہاں پر کوئی وحی نہیں آئی تھی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اچھا، صحابہ کرام کا یہ اصرار دیکھتے ہوئے، ان کا جوش دیکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فیصلہ فرما لیا، چلو ٹھیک ہے، چلو باہر نکلتے ہیں۔ آپ تیار ہونے کے لیے گھر گئے تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے کہا، بے وقوفو، تم لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا کہ آپ کا خیال اس طرف تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں، اور تم لوگ اصرار کی جا رہے ہو کہ نہیں ہم باہر نکلیں، باہر نکلیں۔ باہر نکل کر صحابہ کرام کو بھی تھوڑا سا احساس ہوا۔ جب آپ اپنا ہتھیار وغیرہ لگا کر تیار ہو کر آ گئے تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی جیسے آپ فرمائیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بس ایک ارادہ ہو چکا، اب ہم نکل پڑے۔ ایک بات اس سے پہلے یہ بھی ہو چکی تھی، یعنی جنگی حکمت عملی سے یہ جو قدم تھا تھوڑا سا شاید آپ کہہ لیں کہ وہ مناسب نہیں تھا، تو ایک یہ معاملہ ہو چکا تھا۔ اچھا، اور یہ ایسا ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی نہ تو بے ادبی کی کسی کا ارادہ تھا، نہ کوئی اپنی رائے مسلط کرنے والی کوئی بات تھی، کچھ بھی نہیں، بس وہ ایک جوش تھا، جذبہ تھا۔ صحابہ کرام کا بہت سے صحابہ جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ یار یہ تو بازی لے گئے، اور بدر والوں کو اللہ نے اتنا نوازا کہ باقی رشک کرتے تھے ان پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو جیسے کوئی جھانک کے نہیں دیکھتا شوق سے، محبت سے، اللہ نے بدر والوں کو ایسے محبت سے اور شوق سے جھانک کر دیکھا ہے، اور فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ، تم جو مرضی عمل کرو اللہ نے جنت لازم کر دی تمہارے لیے۔ بدر والے جو تھے وہ ان کی تو ایک شان ہی الگ بن چکی تھی وہاں، اب جو نہیں جا سکے تھے تو ان کے دل میں حسرت تھی بڑی، اب ان کو تھا کہ کوئی موقع ملے اور ہم بھی کہیں آگے جائیں۔ تو اب موقع آیا تو جیسے ان کی دل کی مراد نہیں پوری ہوئی تو وہ بس دشمن جہاں ہے نا وہیں اس تک پہنچ جائے ہم، یہ ایک جوش تھا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا معاملہ ہو چکا تھا۔ پھر ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ جب وہاں گئے اور لڑائی شروع ہوئی تو وہ جو ایک ٹیلا تھا وہاں سے تھوڑا سا وہ جگہ خالی چھوڑ دی صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ ایسی چیزیں ہوئیں کہ جو بہت بڑے فائدے اور بہت بڑی فتح کو نقصان میں بدلنے کا ثابت ہوئی۔ تو انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کے کچھ اعمال کی وجہ سے ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ لیکن ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، چونکہ اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی اور کوئی مخالفت نہیں تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، نادانستگی میں غلطی ہو گئی، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ اس جماعت کا ترہ امتیاز ہے، اس جماعت صحابہ کرام کی جو جماعت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت، اس کا ترہ امتیاز تھا، خصوصیت تھی کہ ان کو بار بار اللہ کی طرف سے دنیا میں ہی ان کی زندگی میں ہی معافی نامہ مل گیا۔
ان کی زندگی میں ہی. ہمارا نہیں پتا، ہم امید کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بخش دیں گے. ان کو بخش دیا گیا، ان کو بخش دیا گیا، اور اس بخشش کا اعلان قرآن کریم میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے فرما دیا گیا. اس لیے وہ ان کا معاملہ بالکل حتمی اور طے ہو چکا کہ وہ سب جنتی ہیں اور وہ سب بخشے بخشائے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والے ہیں، حلیم، بردبار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، تم نہ ہونا، تم نہ بننا، تم نہ ہونا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. جنہوں نے کفر کیا تم ان کافروں جیسے نہ بننا. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا، جب، ضربوا، یہ روانہ ہوتے ہیں، فی الارض، زمین میں، یعنی کسی سفر پر. جب کسی سفر پہ وہ روانہ ہوتے ہیں، او، یا، کانو، وہ ہوتے ہیں، غزن، کسی جنگ میں، کسی جہاد میں، کسی قتال میں. تو یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو، اگر، کانو، ہوتے یہ لوگ، عندنا، ہمارے پاس، لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو، نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل کیے جاتے. نہ مرتے، نہ قتل کیے جاتے. لیجعل، بنا دیں گے، اللہ، اللہ، ذالک، اس بات کو، حسرتن، باعث حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت ہی بنا دیں گے. واللہ، اور اللہ، یحیی، زندگی دیتے ہیں، ویمیت، اور موت دیتے ہیں. اور اللہ زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں. غزوہ احد میں ایک بڑا گروہ جو بظاہراً اسلام کا مدعی تھا، لیکن در حقیقت وہ کفار اور منافقین تھے. یہ غزوہ احد میں چند قدم چل کر یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر اور واپس پلٹ آئے، لڑائی میں نہیں گئے. یہ ان کا جو لیڈر تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، جو رئیس المنافقین کے لقب سے معروف ہوا. اب جب مسلمان شہید ہوئے اس غزوہ احد میں، وہ کہنے لگے ہماری بات مانتے نا، ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے. کہا تھا ہم نے نہ جاؤ، نہیں مانی ہماری بات نا، دیکھا. یہ انہوں نے کہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تم ایسا نہ کرنا، تم ان کافروں کی طرح نہ ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے کہیں جانے سے یا نہ جانے سے زندگی موت کے فیصلے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے اختیار میں، وہ اللہ فیصلے فرماتے ہیں، وہ اللہ فیصلے فرماتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب اور خطاب عطا فرمایا. آخری وقت آیا تو بستر پر، آخری وقت بستر پر، اسلام کا سب سے بڑا جرنیل. صحابہ کرام کا تصور یہ بن گیا تھا کہ خالد جس گروہ کو لے کے جائے گا، جس فوج کو لے کے جائے گا اور جس اس پر مہم پہ جائے گا، فتح خالد کا مقدر ہی مقدر ہے. یہ نہیں ہو سکتا خالد لشکر لے کے جائے اور شکست ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تصور بن گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس تصور کو ختم کرنا چاہتے تھے، کہیں وہ تصور انسانوں کے ساتھ نہ بننا شروع ہو جائے.
کہ فتح انسانوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے عین جب لڑائی چل رہی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا، چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے معزول کر دیا. اور وہ اللہ کے لیے لڑنے والے تھے، کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی گروہ بندی نہیں، کوئی مخالفت نہیں، وہ ایک سپاہی کے طور پر لڑتے رہے. تو آخری وقت آیا بستر پر تو رونا شروع ہو گئے. ہاں خالد تیرے جیسا بہادر موت کو سامنے دیکھ کر رو رہا ہے. کہنے لگے نہیں، میں موت کو دیکھ کے نہیں رو رہا، میں نے 88 جنگیں لڑی ہیں. اور کہتے ہیں میرا جسم کے کپڑے ہٹا کے دیکھو، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں تیر تلوار کا زخم نہ لگا ہو. لیکن میں ہر لڑائی میں جاتا تھا یہ امید لے کر اور یہ خواہش لے کر کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما. آج اس خالد بن ولید کو موت آ رہی ہے تو بستر کے اوپر آ رہی، تو میں روؤں نہیں تو اور کیا کروں. تو یہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں زندگی موت کے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اس وجہ سے کہ مسلمان غزوہ احد میں باہر نکلے اس لیے شہید ہوئے، غلط. ان کا وقت وہاں پر تھا. واللہ یحیی و یمیت. اے ایمان والو تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا، تم ایسی باتیں نہ کرنا. لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا. وقالوا لاخوانہم، وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، او کانوا غزا، یا وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ مارے جاتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دیں گے. حسرت کیوں بنائیں گے؟ آئندہ بھی موقع آئیں گے، یہ مسلمان جہاد کرنے جائیں گے، فتح یاب ہو کے لوٹیں گے تو ان کے دلوں میں آگ لگتی رہے گی، ان کے دلوں میں حسرت بڑھتی جائے گی. واللہ یحیی و یمیت، زندگی اور موت تو اللہ دیتے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. وَلَئِن، اور یقیناً کہ اگر، قتلتم، تم شہید کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، او متم، یا اللہ کی راہ میں تمہیں موت آ گئی، لمغفرہ، تو اللہ کی جو بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. تو لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے جو بخشش ہے، ورحمۃ، اور جو رحمت ہے، یعنی اس شہادت پر جو اللہ کی بخشش ملے گی، جو اللہ کی رحمت ملے گی، خیر، وہ بہت بہتر ہے، مما، اس سے جو یجمعون، لوگ جمع کرتے پھر رہے ہیں. جو کچھ لوگ جمع کرتے پھر رہے ہیں اس سے بہت بہتر ہے. انسان بزدلی دکھا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے. کیوں؟ میں اگر مر گیا سب کچھ پیچھے ایسا ہی رہ جائے گا، چھوٹ جائے گا، ختم سب کچھ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ جمع کیا ہوا ہے نا، جس کی وجہ سے تم ڈر رہے ہو، تمہیں پتا ہے اللہ کی جو بخشش ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے. لمغفرۃ من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے جو بخشش ہے، ورحمۃ، اور اس کی جو رحمت ہے، خیر، وہ بہت بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. وَلَئِن، اور یقیناً اگر، متم، تم وفات پا گئے، او قتلتم، یا شہید کر دیے گئے. وَلَئِن مُتُّمْ، اور یقیناً کہ اگر تم وفات پا گئے، او قتلتم، یا تم شہید کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ، تو اللہ ہی کی طرف، تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے، تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. شاید یہ جملہ ہمیں اتنی اچھی طرح سمجھ نہ آ سکے، شاید یہ جملہ ہمیں اتنی اچھی طرح سمجھ نہ آ سکے. صحابہ کرام کے دلوں میں ایک آگ لگی ہوتی تھی. وہ آگ کیا تھی؟ اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے. وہ جس اللہ کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ جو ہم سے راضی ہے،
اور وہ جو ہم پر رحمتیں برساتا ہے، اور وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ ہمارا محافظ بھی ہے، سب کچھ وہ اللہ۔ اس کے بعد جانا ہے، اس سے ملنا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر یہ آگ ہوتی تھی، ایک تڑپ ہوتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم وفات پا جاتے ہو یا شہید کر دیے جاتے ہو تو پتہ کیا ہوگا؟ تم اللہ کے پاس چلے جاؤ گے۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ ہی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یہ ان کے لیے اتنی بڑی بات تھی کہ وہ مشتاق رہتے تھے اس چیز کے، اور وہ بلکہ دعائیں مانگا کرتے تھے اس چیز کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ بس یہاں تک، پھر دیکھتے ہیں۔